اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت ہے اور رسول کو نہیں. اللہ اور اس کا رسول دونوں میں نسبت کیا ہے؟ دونوں کے حکم میں نسبت کیا ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ اللہ کا حکم خود دلیل ہے اور رسول کا حکم خود دلیل ہے کہ نہیں؟ کیسے دلیل ہے؟ اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں. تو رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ رسول کا اپنا حکم ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ کیا رسول کو یہ بولنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی کہ رسول کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایسا کہ تو سب پبلک جاگ جاتی ہے. ارے اپنا نمبر بھی آ سکتا ہے. رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی روشنی میں ہوتا ہے. دو بات یاد رکھیں یہاں پر. یہ مطلب نہیں یہاں پر کہ رسول کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نہیں. ہاں کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر ہوتا تو آپ کھا لیتے، اگر نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ فإنی صائم، میں روزے دار ہوں. تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، یہ کیا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اس میں ہر جملہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. لیکن پھر یہ جو اس آیت کا کیا کریں گے آپ؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. تو کیا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ رسول کا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہو رہا نا کہ نہیں؟ نہیں بھی ہاں بھی. اس میں آیت میں ہے ایسا؟ یعنی ہر جملہ وحی ہے. تو یعنی وحی کی بات صرف دین کی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ وحی نہیں آ سکتی اللہ کی طرف سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی جوتیوں میں نجاست تھی. جبریل نے آ کے کیا کہا؟ کوئی شرعی مسئلہ بتایا؟ جوتیاں نکال دو، آپ کی جوتی میں نجاست ہے. یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں. یہ تو ایک خبر ہے کہ ایسا ایسا ہے. تو اس کے علاوہ بھی تو وہی آ سکتی ہے نا، کوئی بھی انفارمیشن آ سکتی ہے. یا جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگی وہی آئی. نہیں، ایسا نہیں. جو لوگ بول رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. وہ بالکل پاکیزہ خاتون ہے. تو یہ برات ہے، پرسنل میٹر ہے. تو وہی ذاتی زندگی میں بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جبریل نہیں آئے، پھر آ کے بتایا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کے گھر میں شریر کے نیچے ایک چھوٹا کتے کا بچہ تھا، اس لیے ہم نہیں آئے. ایسے گھر میں ہم نہیں آتے جس میں کتا ہو. پھر آپ نے دیکھ کے جھانک کے اچھا کتا، پھر نکالے اس کو آپ نے وہاں سے. تو اس انفارمیشن کے لیے بھی آتے ہیں، کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں. یا جیسے طائف میں آپ تھے، جبریل آئے، فرشتہ لے کے آئے. کون سا فرشتہ تھا وہ؟ ملک الجبال. جبال یعنی پہاڑ، پہاڑوں کا فرشتہ. اس نے کیا انفارمیشن دیا؟ میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں اور مجھ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، آپ اگر حکم دے تو ان کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ پیس کے رکھ دیتا ہوں. پیس کے رکھ دینا ان کو کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں. تو یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اب اس آیت کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. تو یعنی کیا رسول کا ہر کلام وحی ہوتا ہے؟ دیکھیے اس آیت کو کیا سمجھیں گے ہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ وحی ہوتا ہے؟ نہیں. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وما ينطق عن الهوى. وما نہیں نافیہ ہے یہ. ينطق بات کرنا، عن الهوى خواہش سے.
خواہش کا مطلب کون سی خواہش؟ بری خواہشات، اپنی عقل سے کچھ بھی کرنا اور اپنے دل سے کچھ بھی غلط چیز چاہنے کے طور پر کوئی چیز کرنا، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ رائے بھی اس میں آتا ہے جو بے بنیاد رائے ہو شریعت سے ہٹ کے، اور خواہش جو شریعت میں ممنوع چیز ہے اس کے لیے بھی ہوا آتا ہے لفظ۔ تو یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وحی کی بنیاد پر۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں بعینہ، یہ آیت نازل ہوئی وہ بھی آتا ہے اس میں، اس آیت کے علاوہ اس کی انڈرسٹینڈنگ جو اللہ کی طرف سے اس کا فہم دیا جاتا ہے وہ جو سمجھاتے ہیں وہ بھی آتا ہے، اور آپ جو اجتہاد کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہوتا تھا وہ اجتہاد خواہش کی بنیاد پر تھا یا وحی کی بنیاد پر تھا؟ وحی کی بنیاد پر تھا۔ تو اگرچہ وہ آپ کا اجتہاد تھا لیکن وہ خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، عمرہ کر رہے ہیں مثلا، تو آپ نے یہ سمجھا اس وحی کی، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نبی کا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو کیا سمجھا انہوں نے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یعنی میسج ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا خواب میں آپ طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ نے اس میں کیا کیا؟ اجتہاد کیا بعینہ ہی۔ آپ کو ورڈ بائی ورڈ آیا تھا ایسا جاؤ عمرے کے لیے؟ نہیں، آپ نے اس خواب سے جج کیا کہ عمرہ جانا ہے۔ وہ خواب صحیح تھا لیکن اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ اس سال، اس خواب میں تھا اس سال کا نہیں تھا۔ پھر آپ حدیبیہ میں گئے، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیے، تو کیا خواب غلط تھا؟ نہیں، لیکن آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے یہ سمجھا اس سے کہ اسی سال ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیٹ اس میں آئی ہوئی نہیں ہے، اور نیکی میں جلدی کرنا چاہیے کہ دیری؟ جلدی۔ تو آپ گئے، لیکن بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ آگے یہ چیز ہونے والی ہے، اور اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس وقت تک، کہ بعد میں بتایا اللہ نے، اللہ کی مرضی۔ آج بتایا تو اللہ کی مرضی، کل بتایا تو اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے بتائے۔ اللہ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ اب بتانا چاہیے؟ نہیں، اللہ جب چاہے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بنایا اس کو کئی لوگوں کے لیے کہ وہاں لوگ گئے، اتنی بڑی آزمائش ہوئی اور اس کے باوجود وہاں پہ عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر واپس لوٹے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اللہ کو کرنا تھا ایسا، اللہ نے کیا ایسا، نبی کو بھی نہیں بتایا اس سال، نہیں، بعد میں بتایا نبی کو، کیونکہ آپ علم غیب جانتے تھے نہیں۔ تو آپ وہاں گئے اور پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ اس سال کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آئندہ ہونے والا ہے۔ تو لیکن آپ نے جو اجتہاد کیا اس خواب کی بنیاد پر، وہ کیا خواہش کی بنیاد پر تھا؟ نہیں، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وحی کی بنیاد پر۔ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن بنیاد کس پر تھی؟ تو نبی کبھی بھی خواہش کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نبی کی ہر بات لازم نہیں ہے کہ وحی کا جملہ ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا لفظ ہو، لیکن نبی اگر اجتہاد بھی کرتے ہیں اور اجتہاد کی بنیاد پر بھی کچھ کہتے ہیں تو بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب اس آیت کا ہے۔